دین و دنیا کے سیگمنٹ کے ساتھ میں اور میرے ساتھ مقتدر محترم علماء کرام و مفتیان عظام حاضر ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ علم دین اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ جب کوئی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے ماشاءاللہ۔ تو علماء کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر پھر جب بندے کا وفات ہو جاتی ہے تب تک ان علماء دین کی ہمیشہ ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کا بڑا انعام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایچ ٹی وی نے بھرپور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ عوام کو اس رمضان المبارک میں درپیش آنے والے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کی آگاہی دینے کے لیے علماء کرام سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ اسی سلسلے میں دین و دنیا کے سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ جو علماء موجود ہیں ان میں میرے ساتھ سب سے پہلے بیٹھے ہیں مفتی سلطان احمد مدنی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ کو بھرپور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے تشریف فرما ہے مفتی طلحہ عتیق صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عتیق صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو بھرپور رمضان میں بالکل خوش آمدید ہے۔ علماء کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہم سنتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک میں آپ کو بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانے لگا ہوں، وہ یہ کہ علماء کی بات ہم پر کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جمعہ کی نماز پڑھنے گیا اور اس نے جمعہ کی نماز میں ان عالم صاحب سے جو وہاں کے خطیب صاحب تھے ان سے سنا کہ کچھ باتیں سنی، اور وہ باتیں سن کر اپنے گھر آیا، اور گھر آ کر اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو قریب بلایا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر رقص کرنے لگا، جھومنے لگا۔ بیگم صاحبہ بڑی حیران رہ گئیں کہ کیا بات ہے، آج آپ جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے ہو اور یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کیا امام صاحب نے کوئی ایسی ویسی بات بتا دی ہے؟ کہا کہ نہیں، امام صاحب نے بتایا ہے، خطیب صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی مشکل کو، اپنی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ خوشی خوشی جنت میں جائے گا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو بہرحال یہ تھی ایک بظاہر یہ لطیفہ سا بن گیا، لیکن اس نے ایک بات واضح کر دی کہ علماء کی بات ہمارے دلوں پر کس قدر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم یہ تو بہرحال ایک لطیفے کی حد تک اگر آپ اس کو سن کر نظر انداز کر دیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے مقتدر علماء کرام سے پوچھیں گے تراویح۔ قبلہ سلطانی صاحب، سلطان احمد مدنی صاحب، آپ سے شروعات فرماتے ہیں کہ تراویح کیا ہے؟ یہ جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں یہ کوئی فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ اگر جماعت کے ساتھ چند ایک افراد نے بھی پڑھ لی تو تمام اسے بری ذمہ ہو گئے، لیکن ہر ایک پر جو ہے اس کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دور مختار کے اندر نقل کیا گیا، فرمایا اگر کوئی شخص اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس بنا پہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور دوسرا تراویح یہ ترویحہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرنا۔ تو 5 ترویحوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ 5 ترویحوں کے ساتھ 20 رکعتیں نماز پڑھائے۔ تو 4 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ فعل ہے، اور صحابہ کرام رضوان کوئی بھی عمل قرآن اور حدیث کے مطابق کیا کرتے تھے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 20 رکعتیں پڑھنے اور 20 رکعتوں کے بعد جو ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے، یعنی جتنی 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اتنی دیر ٹھہرنا یہ ترویحہ کہلاتا ہے، اتنی دیر ٹھہرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے مفتی طلحہ عتیق صاحب، یہ تو انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، آپ نے ادا کرنی ہے، تو کیا اگر جس نے نہیں ادا کی تو کیا اس کی قضا ادا کرے گا جیسے ہم فرض نمازوں کی قضا ادا کرتے ہیں؟
نہیں، چونکہ یہ دراصل تراویح سنت موقدہ ہے، ٹھیک، لیکن اس کی کوئی قضا نہیں ہے، البتہ گناہ ضرور ہے اس کا۔ اچھا، یہاں پر میں اور سوال اگر ایڈ کر دوں کہ گناہ نہیں ہے چھوڑ دی تو جو یہ آج کل گناہ ہے، قضا نہیں ہے، قضا نہیں ہے، گناہ ہے۔ اچھا، جو لوگ بعض دفعہ بعض مقامات پر 5 روزہ 10 روزہ 7 روزہ 15 روزہ جو ہوتی ہیں تو یہ پڑھنے کے بعد یہ لوگ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، جی جی، بعض دفعہ تو اللہ معاف کرے نماز عشاء تک چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 5 روزہ تراویح، 12 روزہ تراویح، 20 روزہ تراویح، یہ دراصل یہ عنوان ہی غلط ہے۔ جب یہ عنوان غلط ہے تو اس عنوان کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بھی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل یہ عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ 5 روزہ تراویح میں ختم قرآن، ہاں 12 روزہ تراویح میں ختم قرآن، ٹھیک، اسی طریقے سے 20 روزہ تراویح میں ختم قرآن، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دراصل یہ 5 روزہ تراویح کوئی چیز نہیں ہے، 5 روزہ تراویح میں ختم قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو جب یہ عنوان غلط ہوتا ہے تو لوگ پھر اس پر اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں جس طرح وہ عنوان موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک فرمایا۔ اچھا، یہ 8 روزہ بھی پڑھتے ہیں، کچھ 12 روزہ پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں 8 رکعتیں، یہ کیا اس کا اشکال جو بیٹھا ہوا ہے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعتیں تراویح پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ۔ جی، اس کے علاوہ سیدنا ابی الحسنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعتیں ادا فرماتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رمضان شریف میں 20 رکعتیں وتر کے علاوہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 8 رکعتیں جو 12 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ 20 رکعتیں ادا کی جائیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں تراویح کی، اور فرمایا 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھائیں، تو وہ 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھایا کرتے ہیں۔ ڈرپ ہم لگوا سکتے ہیں اگر روزے میں ہو؟ جو بھی ایسی چیز جس کے اندر بھوک کو تقویت ملتی ہو وہ چیز جائز نہیں ہے، یعنی پیٹ کے اندر کسی چیز کا داخل ہونا یا دماغ میں کسی چیز کا داخل ہونا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یعنی طاقت اگر اس سے حاصل طاقت ہوتی اگر ہے، اس سے حاصل ہوتی ہے تو یہ ٹھیک۔ ٹھیک، نزلہ گرے اور حالت سجدہ میں تو کیا کریں؟ فوراً اسی وقت وہ سجدہ اٹھا لے، زمین کو آلودہ ہونے دے مسجد کے؟ نزلے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ نزلہ بہہ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک عادت، اس کی عادت بن چکی ہے، وہ بہتر رہتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ رومال کوئی رکھے یا کوئی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر رکھے، کہ اگر نزلہ بہے تو ایک ہاتھ سے اس کو وہ صاف کر سکتا ہے۔ یہ عمل قلیل ہے، عمل کثیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں بھی ہے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھے کہ نیچے کوئی رومال یا کوئی چادر ڈال دے تاکہ مسجد کے فرش پر وہ نہ آلودہ نہ ہو، خراب نہ ہو۔ گرے۔ یعنی جس کو نزلہ ہے وہ یہ احتیاط پہلے کر لیا کرے کہ کچھ رکھ لیا کرے سجدے کی جگہ پر۔ باقی اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، کسی طریقے سے کوئی کباہت اور کراہت نہیں ہے۔ تراویح ہم نے سن لیا جی، فضیلت والی بات ہے، اسے رات میں ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ تراویح دن میں بھی کرائی جا سکتی تھی کیا، کہ اس کی رات میں رکھنے میں بھی کوئی حکمتیں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ عمل اسی طریقے سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو 3 روز تک جماعت کروائی، ایک تو طریقہ اسی طرح ہے۔ دوسرا، دین کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی عبادت، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسانوں کو، مسلمانوں کو مشقت ہو، مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ اگر یہی تراویح دن میں رکھ دی جاتی اور خاص طور پر ان ایام میں جو اب کراچی میں چل رہے ہیں تو میرا نہیں خیال شاید کوئی 2-4 کے علاوہ کوئی اس پر عمل کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی مسلمانوں کی آسانی کو دیکھا اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ رات ہی میں اسی طرح تسلسل سے یہ ہم جو ابھی سوال حضرت سے میں نے عرض کیا کہ ہم جو یہ تراویح ادا کرتے ہیں اس کے فوائد ہمیں کیا ہے، کہ ہم فزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں یا ہمارے اس کے اندر کوئی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ اس تراویح میں دونوں چیزیں ہیں۔ ٹھیک، انسان بدنی اعتبار سے بھی اس میں تقویت ملتی ہے انسان کو۔ ہم نے خود بھی دیکھا کہ ہم اگر افطار جب کرتے ہیں تو اس کے بعد مغرب کے بعد بھی اگر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو افطاری کے بعد ہمیں دوبارہ بھوک لگتی ہے، پھر ہم دوبارہ اس کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک، اور دوسری چیز، جتنی زیادہ عبادت اور وہ عبادت کہ جس میں سجدہ ہو تو وہ ویسے ہی اللہ رب العزت کے تقرب اور اللہ رب العزت کی قربت کا باعث بنتا ہے۔
مطلب تو جتنا تراویح زیادہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا اتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قیام کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قیام فرماتے کہ حدیث میں آتا ہے حتی یتورط قدمہ، کہ ان کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا قیام فرمایا. تو قیام کی فضیلتیں، قیام سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ بھی یہی ہے. ٹھیک ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے بات ارشاد فرمائی. اب ہم چلیں گے اپنے آڈینس کی طرف. جی بالکل، آڈینس کیا سوالات کرنا چاہتی ہے تراویح سے ریلیٹڈ؟ چلتے ہیں آڈینس کی طرف اور جانتے ہیں جن کے سوالات ہیں وہ پریپیئر ہو جائیں کہ تراویح سے ریلیٹڈ یا ویسے بھی اگر آپ ہمارے علماء کرام سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا پوچھیں گے؟ جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تراویح کے بارے میں پوچھنا ہے. بچے ہیں میری 2 حافظ قرآن ہے، تو ہم گھر میں جماعت بنا سکتے ہیں تراویح کی؟ ٹھیک ہے. لیڈیز کے اوپر کیا تراویح فرض ہے اسی طرح کہ جس طرح مردوں کے لیے فرض کی گئی ہیں، اسی طرح کیا لیڈیز کے اوپر فرض ہے کہ یہ تراویح؟ ابھی دیتے ہیں جواب. حضرت آپ نے سوال سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز کے لیے بھی یہ نماز تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. ٹھیک. لیڈیز بھی، اور جو سنت موقدہ علی الکفایہ یہ عاقل بالغ کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے. اب لیڈیز جو ہیں وہ اگر گھر میں، ان کے بارے میں فقہاء نے ایک قول مکروہ کا لکھا ہے کہ وہ ان کے لیے مکروہ ہے گھر میں جماعت کرانا. لیکن اگر لیڈیز جماعت کرواتی بھی ہیں تو بیچ میں وہ جو قرآن پڑھنے والی ہے، سنانے والی ہے، وہ بیچ میں کھڑی ہوگی. مردوں کی طرح جیسے امام آگے ہوتا ہے اور نمازی پیچھے ہوتے ہیں، ایسے وہ نہیں ہوگی، بلکہ بیچ میں وہ کھڑی ہوگی اور وہاں پر ہی وہ نماز پڑھے. مطلب وہ الگ سے ممتاز نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سوال آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا آئی ایم شیور. ایک اور بھی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، 1 منٹ مائک وہاں پاس کیجیے گا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ روزے کی حالت میں سر پہ جس طرح مہندی لگا لیتے ہیں یا ڈائی کرتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ قبلہ عتیق صاحب. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے کی حالت میں مہندی وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح کر سکتے ہیں. تراویح کے لیے یہ سوال ہے میرا. تراویح پڑھنے کے لیے کتنی لائنیں لیڈیز کی ہونا چاہیے، یا لیڈیز کا جمع ہونا، یا لیڈیز کی کتنی ہونی چاہیے؟ 7 8 10 12 کوئی تعداد اس کی نہیں ہے؟ صفحے جو ہیں ممبر کتنے ہونا چاہیے؟ اس کی کوئی تعداد کی قید نہیں ہے، بلکہ جتنی لیڈیز جمع ہو جائیں وہ ساری کھڑی ہو جائیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اس میں 2 4 6 7 10 صفحہ کوئی قید نہیں ہے، کتنی تعداد ہو، جتنی ہو صفحے بنائیں اور اپنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ جی مولانا صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کیا تراویح کے لیے عورتیں مسجد میں جا کے الگ سے گھر سے جیسے باہر جا کر بھی ادا کر سکتی ہیں مسجدوں میں؟ عتیق صاحب. دیکھیے اگر مسجد کے اندر باقاعدہ باضابطہ طور پر پردے کا انتظام ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر باضابطہ طور پر پردے کا انتظام نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی خدشات ہیں، تو گھر میں ہی پڑھنا بہتر ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا اور چاہوں گا کہ کلیئر ہو جائے. تو قبلہ وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا، وہ کیا تھا، ذرا کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کہ فتنے کا خدشہ تھا. تو یہاں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر لیڈیز کے لیے سیپریٹ نظام ہے، مخلوط ماحول نہیں ہے، ان کا راستہ بھی انٹرنس کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، اور کسی قسم کی ان کی عزت پر حرف اور آنچ نہیں آتا، تو اس بنا پہ جو ہے فقہاء نے اس کی خواتین مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں. جی صحیح. اسی طرح اعتکاف بھی، جیسے اعتکاف بعض مسجدوں میں عورتیں بیٹھتی ہیں تو وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ اعتکاف حضرت یا گھر میں ہی بیٹھ مسجد میں کیا کرے گی عورت، یا عورت کے لیے جو ہے وہ جو گھر کے اندر جو اس نے نماز کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے وہیں اعتکاف کرے گی. مسجد میں عورت کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں کر سکتے. اچھا آپ کا سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پوچھی روزے کی حالت میں ہم لوگ شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب. جی روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جلدی سوال کر لیجیے، ہم نے بریک پہ جانا. کے بارے میں ہم پوچھ رہی تھی کہ سجدہ سہو جیسے ہمارے نماز کے درمیان میں کوئی غلطی آ جائے تو ہم سجدہ سے ہم سجدہ سہو نماز ختم کرنے کے بعد کریں یا اس کے درمیان میں کر سکتے ہیں؟ اگر واجب چھوٹ گیا، نماز کے اندر سنت چھوٹ گئی، کوئی مستحب چھوٹ گیا، کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی فرض چھوٹ گیا. فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ پڑھے گی، واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب. اور سجدہ صاحب تب ہوگا کہ عبدو و رسول تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے ہوں گے، پھر بیٹھ جائیں گی، پھر التحیات پڑھ کر یوم یقوم الحساب تک اور سلام پھیر. میرا علماء اکرام سے سوال یہ ہے کہ جو ہم رمضان المبارک کے اندر جو روزے رکھتے ہیں وہ یقیناً فرض ہے، اور عام دنوں میں جو روزے رکھتے ہیں وہ نفلی روزے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کی فضیلت کیا ہے اور ان دونوں کا کیا ثواب جو ہے وہ برابر ہے؟ السلام علیکم. جی مفتی صاحب آپ سے کیا
دیکھیے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں اور جو عام روزے ہیں وہ نفل ہیں. دراصل جواب تو انہوں نے خود ہی دے دیا کہ فرض اور نفل دونوں کے ثواب کے اندر بے حد فرق ہے. اور حدیث پاک کے اندر ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس کا اجر تک نہیں پہنچتا. اللہ اکبر. تو اسی سے دونوں کی فضیلت کا واضح ایک اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ارشاد فرمایا آپ نے کہ جی ساری زندگی بھی روزہ رکھا جائے لیکن وہ رمضان کے ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتا. اچھا مفتی سلطان احمد مدنی صاحب، جگہ جگہ ہمارے علاقوں میں آج اس علاقے میں اس سڑک پہ اس روڈ پر سڑکیں بلاک کر کے 5 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، 7 روزہ، 6 روزہ، یہ کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا احسن اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہال میں کرے، ٹھیک ہے، یا کسی گراؤنڈ کے اندر کرے. اور اس میں اس چیز کا کیا جائے کہ اگر اس کے قریب میں مسجد ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو مسجد کے ساتھ فرض نماز ادا کریں اور اس کے بعد وہاں پر جائیں. جہاں تک روڈوں کا تعلق ہے وہاں پر ایسا روڈ ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یعنی اگر اس کو بلاک کر کے نماز پڑھی جائے تو تکلیف ہوگی لوگوں کو، راستہ بند ہوگا. تو اب یہ جو ہے یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام اور ناجائز ہے. لہٰذا اگر کوئی نعم البدر راستہ نہیں ہے اور اس کو روک کر جو ہے پڑھ رہے ہیں تو یہ دل آزاری کا سبب بن رہا ہے اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں. میں ارباب اقتدار سے استدعا کروں گا، یہ جو سڑکیں بلاک کروا کے پھر آپ وہاں پر پولیس بھی کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی موبائل آتی ہے، یہ ہماری جو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اسے، جو پیشنٹس کو لے کے جاتی ہیں ایمبولینس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا. آپ سمجھ رہے ہوں گے لوگ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں. اور سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو آئی تھنک دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان خود راغب ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو زبردستی کریں گے اور راستہ بلاک کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ جی آپ بھی اس طرف آئیں، وہ آئی تھنک صحیح طریقہ نہیں ہے. جس کو راغب ہونا ہے وہ ویسے ہی راغب ہوگا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا جی، اپنا حضرت مفتی طلحہ عتیق صاحب آپ سے عرض ہے، آپ نے کہا کہ مسجدوں میں جا کے فرض کی نماز جماعت پڑھ کے پھر ٹھیک ہے کسی ہال وغیرہ میں آپ اپنی تراویح کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایک مسجد میں 4 5 3 مقامات پر تراویح کی الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اکثر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اپنا والیوم کم کرو اسپیکر کا، وہ کہتا ہے تم کم کرو، وہ کہتا ہے یہاں نہیں پڑھو وہاں نہیں پڑھو. یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر تو سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ تمام جتنے وہاں موجود ہیں وہ ایک ہی جگہ جماعت کریں اور وہاں تراویح کی نماز پڑھیں اور وہیں پر قرآن سنایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس طرح جو کام ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ حفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. صحیح. اب چونکہ حفاظ کی جب تعداد بہت زیادہ ہے تو انہوں نے بھی سنانا ہے، تو بہتر اور اچھا طریقہ جو مجھے لگتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تراویح کی جماعت تو ایک ہی جگہ پڑھ لی جائے، اس کے بعد نوافل کے اندر نماز اپنا قرآن مجید سنا لیں. ہاں جسے ہم شبینہ کہتے ہیں، شاید چاہے آپ شبینہ کہیں یا ویسے 2 رکعت کے اندر اگر 2 پارے کو حافظ پڑھانا چاہے سنا لیں تاکہ کسی قسم کا فساد لازم نہ آئے. ویری گڈ. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ انہیں ہم مختلف مقامات پر ان حفاظ کرام کو، حافظ جو یہ تراویح پڑھاتے ہیں بہت زیادہ بعض دفعہ اسپیڈ سے پڑھاتے ہیں. جیسے یہ میں نے عرض کیا 5 روزہ 7 روزہ 15 10 روزہ میں ہوتے ہیں، تو کیا اتنی تیز رفتاری سے کہ الفاظ اس میں چب جائیں، اس میں لہن جلی لہن خفی کا کوئی تمیز نہ رہے، تو اس کو آپ کس نظریے میں دیکھتے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اب تعالیٰ کا فرمان ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اتنی سپیڈ سے پڑھا جا رہا ہو کہ دوسرا بندہ اس کے حروف اور اس کی آیات کو گننا چاہے تو وہ گن سکے. اللہ اتنی یہ ترتیل اب کون کھڑا ہے؟ یہ ترتیل ہے جو قرآن نے حکم دیا. ٹھیک ہے. دوسرا نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہوا کرتا تھا. تو اتنی سپیڈ سے پڑھنا کہ جس سے حرف چب جائیں اور ان کو مخارج سے ادا نہ کیا جا سکے تو یہ ناجائز و حرام ہے. اللہ اس میں علماء نے سخت منع کیا ہے. در مختار کے اندر بھی اس پر یہ کلام کیا گیا ہے کہ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اتنی سپیڈ میں پڑھیں کہ حرف جو ہے وہ واضح ادا ہو رہے ہوں اور آیات کا واضح پتہ چل رہا ہو. اور اگر اتنی سپیڈ میں پڑھا جا سکے، میری مسجد میں ہوتا ہے تقریباً 50 سے 52 منٹ سوا پارے پہ لگتے ہیں. کوئی اتنا ٹائم تو نہیں ہے. ہاں یہ تو مناسب سپیڈ بالکل وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا کہ آپ اگر پیچھے کھڑے ہیں تو آپ ان کے حروف کو بھی گن سکتے ہیں اور آیات بینات کو بھی آپ گن سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. ورنہ جو ہے اب آپ دیکھیں آپ ثواب کما رہے ہیں
عوام کو یہ دیکھنا چاہیے یا حافظ کو بھی دیکھنا چاہیے یا سماعت کرنے. اب لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھائی جہاں جلدی نماز تراویح ہوتی ہے وہاں ہم نے پڑھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہاں پر ایک سنت ادا کرنے کے لیے گئے, قرآن اللہ کا جو کلام ہے اس کو آپ سننے کے لیے گئے, اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے بس, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اب آپ کو ثواب کیا مل رہا ہے؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے جو ہے حرف کو چبا لیے, مثلا ایک حرف اس نے چبا لیے صحیح ادا نہ ہوا, تو آپ کی جو قرآن سننے کی سنت ہے وہ ادا نہ ہوئی, تو اب آپ دیکھیں کے بجائے الٹا گناہ مل رہا ہے. اچھا مفتی صاحب, عتیق صاحب یہ بتائیے 27 روزہ ختم ہوتا ہے سوا پارہ کے حساب سے, 29 روزہ کیوں نہیں کرتے ہم نے 27 کو ہی کیوں پکڑ لیا ہے؟ اس پہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ اصل میں یہ ہمارے ہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ کچھ ماحول کی وجہ سے ایسا ہے, یعنی رواج بن گیا ہے, رواج ایک بن گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے اس پر اعتماد نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں ہمیں 29 پورے مل پا رہے ہیں یا پیچھے ہم ایک کھا چکے ہیں. اس قسم کے بھی کئی سارے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوتے ہیں, اور وہ 27 پر چاند کی رویت کے اوپر بھی اختلاف کی وجہ سے یہ کئی سارے مسائل اس کی وجہ سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کا شاید یہ نظریہ بھی ہے, مفتی صاحب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا واضح کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم 27 رمضان کو چونکہ شب قدر ہے تو اس وجہ سے بھی ہم چاہتے ہیں. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے, اور جب ختم قرآن ہوتا ہے تو خاص کر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو اس نظریے سے بھی لوگ جو ہے وہ 27ویں شب کو کرتے ہیں کہ اگر 27ویں شب کو ہم کریں گے اور یہ شب قدر ہو تو رحمتوں کا نزول بھی ہوگا, بہت سی برکتیں ہمیں مل پائیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 27ویں کو ختم قرآن ہوا اب گھر میں بیٹھ جائیں, آپ نے تراویح نہیں پڑھنی, بلکہ اب بھی آخری روزے تک, اگر 30 روزے ہیں تو 30ویں تراویح بھی آپ نے پڑھنی ہے. یہاں پر دو چیزیں ہیں, یہاں پر میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید پورا پڑھنا, اسے ختم کرنا یا اسے سننا یہ ایک علیحدہ سنت ہے, اور تراویح پورے مہینے پڑھنا یہ ایک علیحدہ سنت ہے, یعنی 20 رکعتیں تراویح ادا کرنا یہ مطلقاً ایک سنت ہے. تو ہم جو ہے نا اسے بوجھ سمجھ کر چند دن میں فارغ ہو کر یعنی سر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 5 دن میں 10 دن میں قرآن ختم کر لیا اور اب کوئی تراویح نہیں پڑھنی, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. بالکل غلط کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو ختم ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والے حفاظ کرام ہوتے ہیں, آپ ارشاد فرمائیے اس کا تقرر کون کر رہے ہیں, کون کرے؟ آج کل تو کمیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں, نہ ان کے کوئی اعمال سے مطلب, کیا کہوں میں, کیا وہ رائٹ رکھتے ہیں حفاظ کرام کا تقرر کرنے کے لیے؟ اصل یہ چیز ہے کہ ہیرا ہے اس کو جوہری سمجھ سکتا ہے, موٹر سائیکل ہے اس کو میکینک سمجھ سکتا ہے, اس کا جو ماہر ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا ماہر ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اب ایک چیز ہے کہ کمیٹی ہاں بیٹھے, لیکن وہاں کا جو امام ہے, وہاں کا جو عالم ہے, وہاں کا جو حافظ ہے, اس کو کہیں کہ آپ اس حافظ کو یا اس جو عالم ہے یا جس کو تقرر کرنا ہے اس کو آپ رکھیں. اس سے جو ہے اس کے تلفظات, اس کے پڑھنے کا انداز, مختلف جگہوں سے اس کو سن لیا جائے, تاکہ جو ہے اس کی قرآن جو ہے اس کا پکا ہوا ہے یا نہیں, اس طریقے سے. تو یہ وہ کرے کہ جو قرآن کا خود حافظ ہو یا وہاں کا امام ہو, عالم دین ہو, وہ کرے, نہ کہ جس کو جو جاہل ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں, جس کو خود پتہ نہیں ہے حروف حلقی کیا ہوتے ہیں, حروف شفویہ لہویہ, جس کو خود پتہ نہیں ہے, تو وہ کسی کا ٹیسٹ کیا لے گا. اس لیے یہ تو عام فہم بات ہے, عام سی بات ہے. تو اس طریقے سے ایسوں کے حوالے کرنا یہ بالکل. طلحہ مدنی صاحب آپ ارشاد فرمائیے, طلحہ عتیق صاحب آپ ارشاد فرمائیے, اب مثال کے طور پر جو تقرر کیا جا رہا ہے حفاظ کرام کو, تو انہوں نے تو کہا کہ چلو جی اس کے تلفظ دیکھے, اس کے مخارج وغیرہ کو دیکھے. میں تو ایسے بھی حفاظ کو جانتا ہوں کہ جنہیں غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ. تو اب جب جن کو یہ معاملات ہی نہیں پتہ, تو پھر یہ جو کمیٹی والے ہمارے عموماً سو کالڈ کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ جو تمام مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے, وہ پھر ان کی اجرت اور ان کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کون طے کرے گا ان کی اجرت وغیرہ کو؟ اس کو سب سے پہلے تو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ان تمام چیزوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں, تراویح میں امامت کا تعین کر رہے ہوتے ہیں, یہ در حقیقت اس کی اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں. اچھا. جب ایک شخص اس مقام کی, اس مسند کی اہمیت سے ناواقف ہوگا تو ظاہر ہے وہ وہاں لا کر جس کو کھڑا کرے گا وہ بناہل ہوگا, کیونکہ اس کی اہمیت سے ناواقف ہے. اب ایک شخص ہے, اس کو امامت کے لیے وہاں کھڑا کر دیا, وہ فرائض نہیں جانتا, وہ امامت کی شرائط نہیں جانتا, تو وہ کیوں وہاں کھڑا ہوا؟ اس لیے کہ اس کا تعین ایسے شخص نے کیا جو خود نہیں جانتا. تو ایسی چیز کے تقرر کے لیے لازم ہے کہ ایسا شخص کرے جو خود بھی اس چیز کو سمجھتا ہو, اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو.
جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ہم وہاں پر اس کے برابر کسی شخص کو لا کر نہیں کھڑا کر سکتے. اچھا جی. دوسری بات آپ نے کی کہ جو حفاظ کرام رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے ہیں ان کے لیے اجرت وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ بھی کمیٹی والے جھولی کراتے ہیں اب یہ حافظ صاحب کے لیے. اس میں دو باتیں یہاں سے نکل کر آتی ہیں. ایک ہے تراویح میں جو حافظ قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی اجرت. اولاً تو قرآن کی کوئی اجرت ہے ہی نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. پوری دنیا بھی اگر اس کے مقابلے میں دے دی جائے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے, کم چیز ہے. تو تراویح کی تو کوئی اجرت اولاً ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے ہی. اکثر علماء نے اسے ناجائز لکھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ جو جھولی پھیلائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ سراسر طبیعتاً فطرتاً ہر اعتبار سے غلط ہے کہ گویا آپ ایک شخص کو اس مطلب بالکل نیچے گرا کر آپ اس کے لیے چندہ کر کر اس کو آپ دے رہے ہیں. پھر دوسری چیز اس کے اندر ایک یہ آتی ہے کہ پھر قرآن ختم جب ہوتا ہے تو اس وقت شیرینی تقسیم کی جاتی ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد کے چندے سے دی جاتی ہے, جبکہ ایک شخص نے آپ کو ایک چیز دی گئی, کچھ رقم آپ کو دی تو وہ کسی خاص مقصد خاص مصرف کے لیے دی گئی. بالکل. اب ایک شخص نے وہ دی کہ یہ چیز یہ رقم مسجد میں لگائی جائے اور آپ اسے شیرینی تقسیم کرتے ہیں, یہ بھی سراسر زیادتی اور اس مال کے ساتھ خیانت ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان دونوں چیزوں کے اندر پہلے تو اجرت کوئی طے نہ کی جائے, یہ چیز ٹھیک ہی نہیں سرے سے ہی. پھر اگر وہ طے نہیں کی گئی تو اجرت اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے دے دیتا ہے کسی حافظ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے شیرینی کے اندر کوئی شخص اپنی مرضی سے لا کر تقسیم کرتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مروجہ جو تمام تر طریقے ہیں ان سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. یہ جو کمیٹیاں کرتی ہیں کہ جی ہم نے بانٹا ہے, جی ہم ابھی ہاں جی اب اتنا چندہ کرو, جی اب امام صاحب کو اتنا دینا ہے, ان کا لفافہ, یہ مؤذن کا, یہ سامع کا, یہ حافظ کا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیا قرآن سنانے والا ہمارے معاشرے کا اتنا گرا ہوا طبقہ ہے؟ وہ قرآن سنا رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, سمندروں پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت سے یہ بھاپ بن کے اڑ جاتے. یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی عجیب و غریب میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ بیک ہے, کہ ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن مجید سنانے والوں کو اپنے معاشرے کا ایک بہت نچلا طبقہ سمجھتے ہیں. اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں اس پر ہم کبھی کسی اور محفل میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ آخر ہمارے کچھ منٹ چل رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ تراویح کو ایک ہم کیسے سمجھیں کہ یار ہمیں دل میں ہمارے خواہش ہو جائے, کوئی ایسی بات بتا دیں آپ دونوں حضرات باری باری کہ ہمارا دل کرے کہ ہاں یار میں کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں, میں بس اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ میرا پروردگار مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کی توفیق دے دے. مجھے کوئی ایسی بات بتا دے, تراویح کی کوئی ایسی فضیلت بیان میں ارشاد فرما دیں کہ تراویح ہو جائے تو بس مدینہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان میں قیام کیا یعنی نماز تراویح پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو یہ موقع اسے صرف رمضان میں ملتا ہے, رمضان کے علاوہ یہ موقع اسے نہیں ملتا. تو لہٰذا میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی سچا ہے, میرے آقا کی ہر بات بھی سچی ہے. تو یقیناً جو یہاں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لہٰذا اس لیے حضور کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز تراویح ادا کریں. پھر یہ موقع نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے اگلا رمضان ملے نہ ملے, زندگی وفا کرے نہ کرے, اللہ نے یہ گھڑیاں دی ہیں تو اس گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر لیں, کیا پتہ اگلا رمضان ہو یا نہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. میں انشاءاللہ العزیز یعنی کہ تہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ اور ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کی. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر دے.